پاکستان کی سیاست میں اگر کسی شخصیت نے گزشتہ چند برسوں میں سب سے زیادہ ہلچل مچائی ہے تو وہ ہے عمران خان، ایک ایسا نام جو کبھی کرکٹ کے میدانوں میں پاکستان کا پرچم بلند کرتا رہا، پھر سیاست میں آیا اور عوامی امیدوں کا محور بن گیا۔ عمران خان نے نیا پاکستان کا نعرہ لگایا، کرپشن کے خاتمے کا وعدہ کیا اور ایک عام پاکستانی کو طاقت دینے کا خواب دکھایا، مگر اقتدار کے بعد ان کا سفر کٹھن اور خطرناک موڑ لے چکا ہے۔ وزارت عظمیٰ سے ہٹائے جانے کے بعد عمران خان کے خلاف مقدمات کی ایک طویل فہرست تیار ہوئی۔ جب 9 مئی 2023 کے واقعات پیش آئے، ملک بھر میں احتجاج، جلاؤ گھیراؤ اور فوجی عمارتوں پر حملوں کے الزامات سامنے آئے تو عمران خان اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ریاست نے سخت کارروائیاں شروع کی۔ ان واقعات کے بعد عمران خان پر دہشت گردی، اشتعال انگیزی، غیر قانونی اجتماعات، ریاستی اداروں پر حملوں اور کرپشن جیسے الزامات کے تحت درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں مقدمات قائم کیے گئے۔ رپورٹوں کے مطابق دسمبر 2024 تک عمران خان کے خلاف تقریباً 186 مقدمات درج تھے۔ یہ مقدمات مختلف نوعیت کے ہیں اور ان کا مقصد صرف عمران خان کو سیاست سے باہر رکھنا ہے۔ دوسری جانب حکومت کا موقف یہ ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ عام شہری ہو یا سابق وزیر اعظم۔ سپریم کورٹ نے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے عمران خان کو 9 مئی کے واقعات سے متعلق 8 مختلف مقدمات میں ضمانت دے دی۔ یہ ایک بڑی قانونی پیش رفت سمجھی گئی کیونکہ ان مقدمات میں الزامات نہایت سنگین تھے۔ اس کے علاوہ توشہ خانہ کیس میں بھی عمران خان کو ضمانت دی گئی، جہاں الزام تھا کہ بطور وزیر اعظم انہوں نے غیر ملکی تحائف فروخت کیے اور مکمل تفصیلات ظاہر نہیں کیں۔ عمران خان کا موقف تھا کہ ہر کام قانون کے مطابق ہوا اور انہیں سیاسی بنیادوں پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، مگر ان تمام ضمانتوں کے باوجود ایک اہم مقدمہ اب بھی باقی ہے جس نے عمران خان کو قید میں رکھا ہوا ہے، اور وہ ہے القادر ٹرسٹ کیس۔ یہ مقدمہ 190 ملین پاؤنڈ کی برطانوی رقم سے متعلق ہے جسے پاکستان لانے کے بدلے مبینہ طور پر عمران خان اور ان کی اہلیہ پر ناجائز فائدہ پہنچانے کا الزام ہے۔ یہ کیس نیب کی زیر تفتیش ہے اور اسی کیس نے عمران خان کو اب تک اڈیالہ جیل میں رکھا ہوا ہے۔ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو عمران خان کے مقدمات کی نوعیت اور تعداد نے پاکستانی سیاست میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ کچھ لوگ اسے احتساب کا عمل کہتے ہیں تو کچھ لوگ اسے سیاسی انتقام۔ عمران خان کے حامیوں کے نزدیک وہ آج بھی عوامی مقبولیت کی علامت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی، اداروں کے غلط فیصلوں پر تنقید کی اور اسی جرم میں انہیں سزا دی جا رہی ہے، جبکہ ان کے مخالفین کا کہنا ہے کہ عمران خان نے اپنی حکومت میں قانون سے بالاتر ہو کر فیصلے کیے اور اب انہیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق عمران خان کی موجودہ قانونی مشکلات ان کی مقبولیت کو کم کرنے کے بجائے شاید مزید بڑھا رہی ہے۔ جب بھی وہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں، عوام کا ایک جمع غفیر نعرے لگاتا ہے، عمران خان زندہ باد۔ یہ منظر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ چاہے وہ جیل میں ہوں یا باہر، ان کی شخصیت اب بھی پاکستانی سیاست کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ ان کے خلاف 186 مقدمات نے بلا شبہ ان کی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے، مگر ان کا بیانیہ اب بھی زندہ ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ عمران خان کے سیاسی سفر کو اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو یہ صرف اقتدار یا سیاست کی کہانی نہیں، بلکہ ایک نظریے، ایک عزم اور ایک مسلسل جدوجہد کی داستان ہے۔ ان کی سیاست نے نوجوانوں کو بیدار کیا، ایک ایسے طبقے کو آواز دی جو ہمیشہ سے نظام سے مایوس تھا۔ نیا پاکستان کا نعرہ صرف سیاسی نعرہ نہیں تھا بلکہ ایک خواب تھا، ایسا خواب جس میں انصاف، شفافیت اور خودداری کی جھلک تھی۔ لیکن خوابوں کو حقیقت میں بدلنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ اقتدار میں آنے کے بعد عمران خان کو وہ چیلنجز ملے جن کا شاید اندازہ انہیں بھی نہ تھا۔ اداروں کے ساتھ اختلافات، معاشی دباؤ، عالمی سیاست کی پیچیدگیاں، یہ سب ان کے راستے میں ایسی دیواریں بن گئی جنہیں توڑنے کے لیے صرف نعرے کافی نہیں تھے۔ جب ان کی حکومت گئی تو بہت سے لوگوں نے سمجھا کہ عمران خان کا سیاسی سفر ختم ہو گیا، مگر حقیقت اس کے برعکس نکلی۔ ان کی مقبولیت کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئی۔ جلسے، ریلیاں اور سوشل میڈیا پر ان کے حامیوں کی سرگرمی نے
ایک نئے سیاسی دور کا آغاز کیا۔ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ عمران خان اب صرف ایک سیاست دان نہیں رہے بلکہ ایک تحریک بن چکے ہیں۔